ملتان کے نواحی علاقے شجاعباد میں ریل کی پٹڑی کے بالکل سامنے خالو سعادت کا گھر ہوا کرتا تھا۔ ساری زندگی ٹیلی فون کے محکمے میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے کے باعث محلے والے اور عزیز و اقارب ان کی بہت عزت بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج تو خالو جان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور وہی ہو بھی کیوں نہ۔ آج ان کی سب سے بڑی بیٹی فریدہ کی بارات بہاولپور سے جو آنے والی تھی۔ دور دراز سے آئے رشتہ داروں کے ٹھہرنے کا انتظام خالو جان نے اپنی نگرانی میں انتہائی عمدہ سلیقے سے کروا رکھا تھا۔ ایک ہفتے سے گھر دلہن کی طرح سجا تھا۔ کہکہوں کی آوازوں اور مزیدار کھانوں کے دوروں کے باعث مانو ایک رونق سی لگی تھی۔ جیسے ہی باہر کھیلتے کسی بچے نے بارات کے آنے کی اطلاع دی تو خالو جان بھی لپکے دروازے کی طرف۔ انتہائی پرجوش استقبال کے بعد مانو ایک سوگ سا چھا گیا۔ خالو جان پریشانی کے عالم میں گھر کے بڑوں کے ساتھ ادھر ادھر منڈلاتے نظر آنے لگے۔ کوئی شخص کسی کونے میں کھڑا ہے تو کوئی کسی۔ اگر کوئی بچہ پاس سے گزر کر حال دریافت کر بھی لیتا تو اسے ڈانٹ کر بھگا دیا جاتا۔ کچھ ہی منٹوں بعد مدعا یہ نکلا کہ دولہے میاں نے عین نکاح کے کاغذات پر دستخط کرنے سے پہلے خالو جان سے ایک عدد گاڑی کی فرمائش کر ڈالی۔ خالو سعادت کو گاڑی دینے میں کوئی قباحت نہ تھی، لیکن مسئلہ یہ درپیش تھا کہ آج اگر گاڑی مانگی گئی ہے تو کل کہیں ہیلی کاپٹر ہی نہ مانگ بیٹھے۔ اوپر سے باراتی نکلے ایک نمبر کے ڈھیٹ، بیٹھ گئی تھی گھر کے سامنے خالی پلاٹ پر ڈیرا ڈالے کہ فریدہ کو تو ہم لے کر ہی جائیں گے۔ بڑی مشکل سے گھر کے جوانوں نے مار کٹائی کر کے ان کو واپس بہاولپور کا رستہ دکھایا۔ لو جی، آئے تھے شادی دیکھنے، تماشا دیکھ کے جا رہے ہیں۔ ارے بھائی ذرا رکیے، لیکن کمرے میں تو اندر نکاح ہو رہا ہے۔ دولہا تو چلا گیا۔ نہیں جناب، خالو سعادت نے اپنی بیٹی کو اسی دن بڑی دھوم دھام سے رخصت کیا، لیکن اس موئے دولہے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی سالی کے منجلے بیٹے فرید کے ساتھ، جو جہلم سے شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ اور کیا خبر تھی کہ شادی میں اسی کا بینڈ بج جائے گا۔ مذاق ایک طرف، سنا ہے کہ فرید میاں نے خالو سعادت کی عزت بچانے کے لیے فریدہ سے عمر میں 2 سال چھوٹا ہونے کے باوجود خود ہی شادی کی پیشکش کر ڈالی، لیکن کہنے والے آج بھی یہی کہتے ہیں کہ فرید اور فریدہ کا پہلے ہی سے آپس میں چکر تھا۔